बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान की बदलती सूरत हाल और अपना वीलॉग लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहली खबर जो हम डिस्कस करेंगे वो खबर ये है कि इरफान सिद्दीकी साहब जो तर्जुमान हैं नून लीग के और ये तकरीरें लिखते हैं नवाज शरीफ की, उन्होंने कहा है कि पीटीआई जो मुलाकात कह रही है कि जी मुलाकात कराई जाए इमरान खान से, तो वो जेल मैनुअल के मुताबिक नहीं है कि हम किसी खुली जगह पर उनकी मुलाकात नहीं करा सकते। लेकिन अगर इरफान सिद्दीकी साहब को याद हो कि नवाज शरीफ किस तरह मुलाकातें करते थे और किस किस्म के स्वीट में थे, तो शायद उनको कोई बात याद आ जाए। बहरहाल जो हुकूमत मुलाकात नहीं करवा सकती उससे आप मुज़ाकरात या किसी अच्छाई की क्या तवक्को जो है वो रखते हैं। शहबाज शरीफ ने कुछ अर्सा पहले कहा था कि आर्मी के साथ, आर्मी चीफ के साथ हमारा बहुत ज़बरदस्त ताल्लुक़ है और अल्लाह करे ये ताल्लुक़ जो है वो क़यामत तक रहे। क़यामत तक तो फ़िरौन भी नहीं रहा। बहरहाल तो उन्होंने कहा लेकिन मुझे वसवसे भी हैं। अब खबर ये आई है कि उन वसवसों की वजह यह है कि इमरान खान को बार बार ऑफ़र किया जा रहा है कि वो बनी गाला चले जाएं या नथिया गली चले जाएं। इसकी तस्दीक अब हामिद मीर ने भी कर दी है और हामिद मीर वो अंदर की खबर लाते हैं और उनकी खबर पक्की होती है। उन्होंने कहा कि इसलिए शहबाज शरीफ को जो है वो वसवसे आ रहे हैं क्योंकि अगर इमरान खान बाहर आते हैं तो फिर इसका मतलब है कि इस सिस्टम को घर जाना होगा। अगली खबर है कि इमरान खान से मुतालबा किया गया है कि वो बनी गाला चले जाएं, वो बिल्कुल आज़ाद होंगे और लेकिन चेयरमैन जो है वो बैरिस्टर जो है वो गौहर रहेंगे। पार्टी चलती रहेगी, आप चिल करें, आप एक्सरसाइज करें, खाएं पिएं, बस। हमें तो अभी भी यानी मेरे जैसे बंदे को बैरिस्टर गौहर के साथ चेयरमैन पीटीआई देखकर बड़ा अजीब सा लगता है और इमरान खान बाहर भी हों और चेयरमैन पीटीआई जो है ना वो बैरिस्टर गौहर हों तो बात समझ में नहीं आती। मैंने आपको उस दिन बताया था ना कि साजिशी है ये ज़माना कितना, साजिशी है ये ज़माना कितना, पाँव पड़ता है तो सर मांगता है। यानी ये इमरान खान के पाँव पड़े हुए हैं सारे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इमरान खान से क्या मांग रहे हैं? इमरान खान का सर मांग रहे हैं कि अपनी 26 और 27 साल वो जो आपने धक्के खाए हैं वो आप छोड़ दें और उसके बाद, क्योंकि इन लोगों के लिए तो यही है। यानी नवाज शरीफ को जब ऑफ़र की गई तो साथ वाले सेल में कहते हैं, साथ वाली कोठड़ी में जो है ना वो गौस अली शाह थे, सिंध के साबिक वज़ीर आला, उनको भी पता नहीं चला और ये खान सामों को लेकर निकल गए। गौस अली शाह को अगले दिन पता चला। ये सबको अपनी तरह समझते हैं। इमरान खान कहते हैं कि पहले मेरे वर्कर्स को निकालें फिर मैं निकलूँगा। बहरहाल ये फिर एक और ऑफ़र की गई है। उसके बाद जो है वो इरफान सिद्दीकी साहब ने एतराफ़ किया है कि हमने पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी के साथ वादा किया था कि हम मुलाकात करा देंगे, वो वादा हम पूरा नहीं कर सके। हमें पता है इरफान सिद्दीकी साहब आपकी क्या औकात है, आपके क्या इख्तियार हैं और आपकी जो शलवारें हैं वो लास्टिक वाली हैं, न उनमें नाड़ा है न उनमें बेल्ट है। तो वो आप ज़रा तेज़ चलने की कोशिश करते हैं तो वो नीचे आना शुरू हो जाती हैं, नीचे सिरकना शुरू हो जाती हैं। तो फिर ज़ाहिर है जब आप चोरी का मैंडेट लेंगे, किसी के हक में डाका मारेंगे तो फिर ये तो होगा, आपके इख्तियार में तो जो है वो नहीं होगा। एक और इंतहाई अहम बात, मोहम्मद मालिक ये बड़े सीनियर जो है वो सहाफ़ी हैं, उन्होंने डेविड ब्लूम से अलविदाई मुलाकात की। ये जो सहाफ़ी है ना, मैंने आपको बताया है रात को 12 बजे के बाद इन सफारत खानों में ज़बरदस्त यानी ये वहाँ पे जाके यहाँ पे इस्लामिक टच देने वाली और हुलिया बनाने वाली ये वहाँ जाके गोरों से जो है ना वो गले मिलती हैं और वहाँ पे रंग बिरंगी अंगूर की जो है ना वो बेटी खुलती है और वहाँ पे जाकर ये चोलियाँ लगाना, खुशामदें करना, गोरों की बगलें सूंघना, इसके अलावा गोरों की और चीज़ें सूंघना। क्योंकि आप जो मर्जी है कहते रहें, हम आज़ाद नहीं हुए, बिल्कुल हम ज़हनी तौर पर जो है वो आज़ाद नहीं हुए। जो ही हम चिट्टी चमड़ी देखते हैं हमारा सारा ईमान, हमारा सारा कुछ, हमारी सारी गैरत वो गायब हो जाती है। ये सफारत खानों में यही काम करते हैं। टीवी पे जितने भी जो है ना, और सारे, ये नहीं कि खाली साहब ही, सारे
ہم پہ بدماش ہیں، ہمیں تڑیاں لگاتے ہیں، لیکن سفارت خانوں میں جا کر ان کی جو ہے نا وہ چراغوں میں روشنی نہیں رہتی۔ محمد مالک نے الوداع ہونے والے جو ہے نا وہ ڈیوڈ بلوم امریکی سفیر وہ جا رہے تھے تو ان سے ملاقات کی، اور محمد مالک نے کہا کہ سر رچرڈ گرینل کو کتنا سنجیدہ جو ہے وہ لینے کی ضرورت ہے۔ تو ڈیوڈ بلوم نے مسکراتے ہوئے کہا کہ رچرڈ گرینل کو بہت سیریس لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ سسٹم کے پرانے بندے ہیں، انہوں نے وزیر خارجہ بننا تھا، لیکن آخری ٹائم پہ مارکو روبیو کو وزیر خارجہ نامزد کیا گیا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو چھوٹا بیٹا ہے وہ اور رچرڈ گرینل یہ بالکل ہم نوالا و پیالہ ہیں، اور یہ جو ہے نا وہ ہم جولی ہیں، اس کے علاوہ جو ہے نا یہ سنگی ہیں، لہٰذا آپ لوگ رچرڈ گرینل کو ہلکا نہ لیں، رچرڈ گرینل کو سیریس لیں۔ یہ محمد مالک نے جو ہے وہ رپورٹ کیا ہے۔ اس کے بعد قاضی انور صاحب بہت دبنگ جو ہے اپنے دور میں وکیل ہوا کرتے تھے، ابھی بھی وکیل ہیں، بہت بزرگ ہو گئے ہیں۔ قاضی انور صاحب سپریم کورٹ بار کونسل کے صدر بھی رہے ہیں، اور بڑی کھلی بات کرتے ہیں، کھری بات کرتے ہیں، اور دبتے کسی سے نہیں ہیں۔ ان کی قیادت میں عمران خان نے جو افراد ابھی تک لاپتہ ہے نا، ان کی قیادت میں کمیٹی بنا دی ہے، کیونکہ باقی پارٹی تو میری طرح ہے، ڈرپوک ہے، لگڑ ہے، یعنی وہ تو نہیں اٹھا سکتے، بیانیے کا وزن نہیں اٹھا سکتے۔ انہوں نے تو ٹائی کوٹیں پہننی ہیں، دن میں 4 دفعہ شیو کرنی ہے، پھر ٹی وی پروگراموں میں بھی جانا ہے، وہاں پہ اپنے فلسفے بھی جھاڑنے ہیں۔ تو قاضی انور صاحب کی قیادت میں کمیٹی بنائی گئی ہے کہ جو لوگ ابھی تک گھر نہیں پہنچے ڈی چوک سے، ان کی معلومات بھی لیں، ان کی تصویریں بھی اکٹھی کریں، اور قاضی انور صاحب یہ کام جو ہے وہ بڑا زبردست کریں گے۔ پاکستان کے لیے ایک اور بڑی خطرناک خبر ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ آگ اور پانی اکٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کون سے ہیں؟ جے شنکر جو وزیر خارجہ ہیں انڈیا کے، یہ پہنچے کابل، اور انہوں نے ملاقات کی ہے افغانستان کے وزیر خارجہ کے ساتھ۔ اب آپ ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں، معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ چین پہلے افغانستان پہنچ چکا ہے، اور وہاں پہ واہ خان ایک علاقہ ہے، ہمارے اور افغانستان کے درمیان ایک پٹی ہے واہ خان، وہاں پہ چین کو سرمایہ کاری کرنے جو ہے نا چاہ رہا ہے۔ اب جے شنکر بھی پہنچ گئے، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ چانکیہ کے یہ شاگرد انڈیا والے یہ کس طرح موسم دیکھتے ہیں، حالات دیکھتے ہیں، یہ پاکستان کے لیے بہت خطرناک ہے۔ پاکستان نے افغانستان میں ایئر سٹرائکس بھی کی ہیں، اور الٹے سیدھے بیان بھی پاکستان دے رہا ہے، تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جے شنکر وہاں پہنچ گئے ہیں، ان کا گرمجوشی سے استقبال ہوا ہے، اور ملاقات بھی ہوئی ہے۔ جو سوشل میڈیا سے پہ میں خود جو ہے نا کو حدود اور قیود کا قائل ہوں، یعنی خاص کر جس میں ویسے جھوٹی خبریں اور اے آئی کے استعمال سے لوگوں کی ویڈیوز بنانے، میں اس حق میں نہیں ہوں۔ لیکن عمران خان کے ٹویٹر ہینڈل سے تو کبھی ایسی بات شیئر نہیں ہوئی۔ اب اس ٹویٹر ہینڈل کے انصار عباسی بھی خلاف ہے، خواجہ آصف بھی خلاف ہے، رانا ثناءاللہ بھی خلاف ہے، طلال چودھری بھی خلاف ہے کہ عمران کا ٹویٹر ہینڈل جو ہے نا معاملات خراب کر دیتا ہے۔ لیکن شیر افضل مروت اس کے کیوں خلاف ہے اس کا نہیں پتا۔ شیر افضل خان مروت بھی کہتا ہے کہ عمران خان سخت ٹویٹ کر دیتے ہیں، لہذا معاملات جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پہ جس کے جو منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے، میں اس حق میں نہیں ہوں۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں، کل والی ویڈیو تھی یا پرسوں والی ویڈیو تھی، میرے ایک محترم ویور نا، میرے لیے تو وہ محترم ہی ہیں، انہوں نے جو زبان استعمال کی ہے نا، جو زبان اپنے کومنٹ میں، یعنی آپ وہ زبان پڑھے، میں نے وہ کومنٹ پڑھا، میں کوشش کرتا ہوں زیادہ تر آپ کے کومنٹس پڑھتا ہوں، تو جو زبان استعمال کی ہے تو وہ بندے کی اپنی پرسنالٹی ڈیمیج ہو جاتی ہے۔ یعنی جو کچھ انہوں نے لکھا ہے نا، نہ میں ان کو جانتا ہوں نہ میں نے دیکھا ہے، لیکن ان کا ایک خاکہ میرے ذہن میں بن گیا ہے کہ یہ الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں کومنٹ میں، میں ایک لفظ بھی نہیں بول سکتا۔ تو سوشل میڈیا کا یہ پرابلم ہے، لیکن وہ لونڈے لپاڑے ہیں، یعنی نئے نئے موبائل لیے، یا ابھی عمریں اتنی نہیں ہیں، یا ان کو اتنا سینس نہیں ہے وہ۔ لیکن عمران خان کا ٹویٹر ہینڈل تو یہ بہرحال عجیب سی بات ہے کہ شیر افضل خان کا جو موقف ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب جو ہے نا کراچی میں پہنچے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ معاشی ترقی کے لیے جو ہے نا وہ عمران خان سے اور ہر کسی سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہیں۔
शहबाज शरीफ साहब, आप 8 फरवरी को तैयार क्यों नहीं हुए जब लोगों ने अपना फैसला सुना दिया मुआशी तरक्की के लिए? उस वक्त आप लंबा सा बुरश लेकर क्यों बाहर आ गए? उस वक्त आपको गैरत आनी चाहिए थी, उस वक्त आपको शर्म आनी चाहिए थी, उस वक्त आपको हया आनी चाहिए थी। एक बात। दूसरी बात यह कि जिस तरह आप लोगों ने लोगों के घर तोड़े, आप लोगों ने फैक्ट्रियां तोड़ी, आप लोगों ने फार्म हाउस तोड़े, वो तो बड़ा बेवकूफ शख्स होगा जो बाहर से पैसे लाएगा और पाकिस्तान में लगाएगा। आपने महज इस बुनियाद पर लोगों की जो है ना उम्रों की कमाई जाया कर दी कि जी ये पीटीआई का हामी है, इसको इमरान खान पसंद है। आप लोगों ने जो है ना, आप लोगों ने वो जो मंडी भाव दीन वाले वड़ाए साहब हैं, उनके जानवर ले गए नामालूम अफराद, यानी भिड्डां, बकरियां, मंझां, गायें ले गए। इस मुल्क की आप बात करते हैं, ये मुल्क है, ये राजवाड़ा है, ये चिरागाह है, ये गुल्लू शाल अब मेला है, ये सर्कस है, ये खुसरस्तान है, ये खुसरे हैं यहां पे सारे, खासकर हुक्मरान। अब यहां की बात करते हैं। इमरान खान के दौर में मेशत को क्या हुआ था जब आपने लानती बाजवा के साथ मिलकर साजिश की? 6.1 पे ग्रोथ थी। उस वक्त आपको मेशत का ख्याल नहीं आया कि उस वक्त आपको अपना दमड़ा रोकड़ा याद आ रहा था कि इमरान खान तो ऐसे काम कर रहा है कि इमरान खान तो जो है ना वो अगली दफा 2/3 अक्सरियत जो है ना वो ले जाएगा। जब तक इमरान खान जेल में हैं, आप टांगे ऊपर कर लें, सर नीचे कर लें, जो मर्जी है कर लें, इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। और ये मुबैना तौर पे ताजरों ने मुंह से कहा शहबाज शरीफ को कि अडयाले वाले का कुछ ख्याल करें तो जो है ना वो बात बन सकती है। जिस तरह मोहम्मद बिन जैद मुंह पे कह के गए हैं कि इमरान खान के साथ आप क्या करने जा रहे हैं, तो आप सियासी इस्तेहकाम को भूल जाएं। ये सारा कुछ किया धरा आपका है, पहल आपने की, जनरल बाजवा ने की, नदीम अंजुम ने की, आप उसका फल काटें। और ये जो है ना तकरीबन 25-30 साल तक ये कौम आपसे नफरत करेगी, आपकी शक्लों पे थूकेगी। जो कुछ आपने मुल्क के साथ कर दिया है, अपने एक पाव गोश्त के लिए आपने पूरी की पूरी जो भैंस थी वो ज़िबा कर दी पाकिस्तान की। अब आते हैं अपने वीलॉग पे। सबसे पहले ये भी मोहम्मद मालिक की जो है ना वो खबर है कि जी 9 मई पे कमीशन बन सकता है। 9 मई पे, क्योंकि 9 मई पे आपको पता है ना जो पीटीआई के लड़के थे वो चले तो गए ना चले, वो उन्होंने तोड़ फोड़ नहीं की, जलाओ घराव नहीं किया, लेकिन उन्होंने एहतजाज तो किया, कोर कमांडर हाउस पे भी किया, मुख्तलिफ जगहों पे किया कि चलें जी उस पर कमीशन बना देते हैं तो पता चल जाएगा। तो लेकिन जो 26 नवंबर वाला कमीशन है ना, गोली क्यों चलाई, किसने चलाई, किसके हुक्म पर चलाई, क्यों मासूम लोगों को मारा गया, उस पर ना वो बात नहीं बन रही। क्योंकि गोली चली, लोग शहीद हुए, 14 तो लोगों ने अपने प्यारे दफनाए, फिर लापता अफराद जो अभी तक लापता हैं, जिनके लिए कादी अनवर की कमेटी बनी। तो मोहम्मद मालिक कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब हैं कि 26 नवंबर वाला जो कमीशन है वो मुश्किल है, क्योंकि आपको पता है, सारा पता है आपको। उसके बाद जी बरतानिया के ये कहां से माल लेते हैं, रोकड़ा लेते हैं, वो जाता किधर है। अब एक जो है ना वो रुकन है असेंबली के इंग्लैंड के, उन्होंने ट्वीट किया है कि हमने 2023 और 2024 में 41 मिलियन पाउंड्स पाकिस्तान को दिए। 41 मिलियन पाउंड्स। अब आप पाउंड की कीमत निकाल लें, मेरा ख्याल है 400 के करीब है, उसको 41 मिलियन से ज़रब दे दें। उधर से भी लेके कड़प कर गए, उधर से भी ले लिए। अब उस बंदे ने ट्वीट किया है कि हमने ये जो है ना वो रकम दी, क्या उस रकम का सही इस्तेमाल हुआ? क्योंकि वो कह रहे हैं कि अब बरतानिया 2025 में 131 मिलियन पाउंड पाकिस्तान को वो देने जा रहा है। क्या पहले वाली रकम ठीक इस्तेमाल हुई? अगर ठीक इस्तेमाल नहीं हुई तो पाबंदी लगाएं इमदाद पे। अब हुआ क्या, वो जो ट्वीट था ना वो एलोन मस्क ने रीट्वीट कर दिया है और ऊपर लिखा है एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक है कि जी पहली वाली रकम, मैंने आपको बताया शहरी रमान खा रही है, सहाफ़ी खा रही है, ये सारे सहाफ़ी पैसे लेते हैं, ये सारी एनजीओ पैसे लेते हैं, सारी एनजीओ माल लेती हैं।
اور ادھر جو ہے نا میرا جسم میری مرضی، کوئی کون سا بیانیہ، کسی نے مذہب کا بیڑا گار کرنا ہے، کسی نے ہمارے فیملی سسٹم کا بیڑا گار کرنا ہے کہ جی ان کا بیڑا گار، سارے کہاں سے پیسے لیتے ہیں، کتنے لیتے ہیں، کتنے لینے ہیں۔ بہرحال یہ ایک نیا اسکینڈل آ گیا اور ایلون مسک نے اس کو ری ٹویٹ کر دیا ہے۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں، یوکرائن کو $900 ملین کا اسلحہ بیچا گیا ہے امریکہ کے کہنے پہ۔ آپ دیکھ عمران خان کو کیوں نکالا گیا، کیونکہ عمران خان کہتے تھے ہم غیر جانبدار ہیں، نہ ہم یوکرائن کے ساتھ ہیں نہ رشیا کے ساتھ ہیں، اور اندر سے خبر کیا نکلی، $900 ملین کا اسلحہ، کس کے کہنے پر؟ امریکہ کے کہنے پر، کیونکہ امریکہ بناتا ہے بڑے ہتھیار، بھاری ہتھیار، مہنگے ہتھیار، اور یوکرین کو چاہیے تھے چھوٹے ہتھیار، وہ گلی گلی لڑنے والے چھوٹے جو ہے نا ان کو بوم چاہیے تھے، وہ پاکستان نے فراہم کیے $900 ملین کے، اور بدلے میں جو بائیڈن نے کہا IMF امداد دے گا، بدلے میں لوگوں کے گھر توڑیں، لوگوں کو اٹھائیں، لوگوں کو ڈانگیں ماریں، سوٹے ماریں۔ اب آپ ڈاٹ کنیکٹنگ کریں کہ عمران خان کو کیوں گھر بھیجا گیا۔ جس دن عمران خان نے کہا نا کہ ہم نیوٹرل ہیں، اس سے اگلے دن وہ جو لانتی باجوہ تھا اس نے ایک سیمینار میں کہا کہ ہم رشیا کی مذمت کرتے ہیں، اس نے یوکرائن پہ حملہ کیا ہے۔ چیف ایگزیکٹو کیا کہہ رہا ہے، اور چیف ایگزیکٹو کا جو ریاست کا ملازم ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، ہم مذمت کرتے ہیں۔ اور کہانی کیا نکلی کہ $900 ملین کا انہوں نے اسلحہ دیا یوکرائن کو، اور کس کے کہنے پہ دیا؟ بائیڈن کے کہنے پہ دیا۔ اور بدلے میں کیا لیا؟ بدلے میں بائیڈن نے ان کو کہا کہ چنگیز خان مر گئے، ہلاکو خان مر گئے، اب تم لوگ جو ہے نا چنگیز خان اور ہلاکو خان بن جاؤ، PTI کے لیے، عمران خان کے لیے، عورتوں کے لیے، عورتوں کے کپڑے پھاڑو، ان کے گریبان پھاڑو، انہیں سڑکوں پہ گھسیٹو، ان پہ مقدمے قائم کرو، جو کرنا ہے کرو، لیکن یوکرائن کو اسلحہ دو۔ اب ٹرمپ کہتا ہے کہ اس جنگ میں پیوٹن کا قصور ہی نہیں ہے، قصور یوکرائن کا ہے، قصور امریکہ کا ہے۔ تم لوگ کیوں یوکرائن کو نیٹو میں گھسیٹنا چاہتے ہو اور روس کے سر پہ بٹھانا چاہتے ہو؟ ٹرمپ نے یہ کہہ دیا ہے، یہ $900 ملین کا اسلحہ بیچ چکے ہیں۔ اب ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں۔ اس کے بعد وہ جی حسان نیادی نا، وہ پتلون میں ایک ڈنڈا، یہ ان پہ الزام ہے، ٹی وی پہ دکھایا گیا کہ جی اس نے پتلون ڈنڈے پہ چڑھا کے نہ اس طرح اوپر کی اور 10 سال اس کو قید ہو گئی۔ ہم 1 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ حسان نیادی نے جو ہے وہ پتلون اوپر کی، اس میں ڈنڈا دے کر 10 سال قید۔ ہمارا سوال یہ ہے، پنجاب میں پہلی دفعہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، یہ جو مارا ماری ہے اس کے پیچھے وردی ہے، یہ مریم نواز کے جلسے میں نعرے لگے پنجاب میں پہلی دفعہ۔ KPK کا مجھے نہیں پتا، بلوچستان کا مجھے نہیں پتا، پنجاب میں اس رانوں کے جلسے میں نکالیں YouTube پہ، اس کو کیا کہا گیا، اس کو کتنے سال کی قید ہوئی۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے نا ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک سٹنگ آرمی چیف کو وردی میں اس کا جہاز اغوا کر لیا گیا، مشرف کو کہ یہاں پہ جہاز نہ اترے، اس پہ کیا سزا ہوئی۔ اور سب سے بڑی بات یہ، آپ نے حسان نیادی کے باپ نے کہا ہے کہ میں سنتا تھا کہ سیاست کے جو ہے نا وہ سینے میں دل نہیں ہوتا، لیکن اب مجھے پتہ چلا ہے کہ سیاست کے جو ہے نا وہ آنکھ میں حیا بھی نہیں ہوتی۔ ساری عمر حفیظ اللہ نیادی ان سمپولیوں کو سپورٹ کرتا رہا، ان کی بات کرتا رہا، اور انہوں نے کہ جو ہے نا وہ کیا جواب دیا، انہوں نے نہ صرف 10 سال کی سزا دی بلکہ ایک کالج میں کھڑے ہو کر اس نے جو ہے نا وہ جو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہے اس وقت عملی طور پہ پنجاب کی، رانو، اس نے کہا جی کہ ہم نے حسان نیادی کو نشان عبرت بنا دیا ہے، وہ جیل میں سڑ رہا ہے، اس کا کیا فیوچر ہوگا، جب وہ باہر آئے گا تو جی دنیا کتنی بدل چکی ہوگی۔ یہ حفیظ اللہ نیادی کے بیٹے کے بارے میں اس نے کہا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ میں چاہوں تو عمران خان کا جو ہے نا وہ کھانا اور جو عمران خان کا ہیٹر وہ بند کر دوں۔ حق ہو آئی لو یو، حق ہو آئی لو یو، ساری زبان چاکھیں کہ کتا تیرا منہ نہیں، تیرے سائیں نہ منہ ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے کھانا بند کر دوں اور ہیٹر بند کر دوں؟ مہر شرافت سے ہاری ہوئی، یعنی جو مہر شرافت سے ہاری ہے، جو سچ مچ کی وزیر اعلیٰ بن گئی ہے اور سچ مچ کے وزیر اعلیٰ بننے کی ایکٹنگ کر رہی ہے، یہ وہ کہہ رہی ہے یا کوئی اور کہہ رہے ہیں؟
جن کے بارے میں نجم سیٹھی نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو، اور یہ آپ کو بتا دوں پاکستان میں کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، نہ یہ مہذب ملکوں میں ہوتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ میں فوجی جرنیل ہوتے ہیں، بڑے بڑے کاروباری لوگ ہوتے ہیں، صحافی ہوتے ہیں، سیاستدان ہوتے ہیں، بیوروکریٹس ہوتے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے۔ پاکستان میں کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے۔ پاکستان میں ٹوٹل 3 یا 4 ٹوٹل یہ جرنیل ہوتے ہیں، وہ جو مرضی ہے کریں، سورج کو مشرق کی بجائے مغرب سے نکالیں اور مشرق میں ڈبوئیں، یہ اسٹیبلشمنٹ ہے۔ کوئی پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے۔ نجم سیٹھی کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو شہباز شریف سے زیادہ مریم نواز پسند ہے۔ یہ نجم سیٹھی ان کے گھر کا بندہ کہتا ہے، میں نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہی ہے کہ میں کھانا اور ہیٹر بند کر دوں۔ یہ گاڈ کمپلیکس ہے، یہ خدا ہونے کا ایک جو ہے نا آپ کو شائبہ یا آپ کا ایک نفسیاتی مسئلہ، یہ تو عورت ویسے ہی نفسیاتی ہے، یہ آپ کا نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے۔ یہ گاڈ کمپلیکس ہوا تھا فرعون کو، یہ گاڈ کمپلیکس ہوا تھا نمرود کو، یہ گاڈ کمپلیکس ہوا تھا شداد کو کہ ہم خدا ہیں، ہم ہیٹر بند کرتے ہیں، ہم ہیٹر آن کرتے ہیں، ہم کھانا دیتے ہیں، ہم کھانا بند کرتے ہیں۔ لیکن میں نے کہا کہ کتا تیرا منہ نہیں، تیرے سائیاں نہ منہ ہیں۔ یہ نہیں بول رہی، یہ 2 نمبر وزیر اعلیٰ سیاسی طور پہ نہیں بول رہی، یہ جرنیل بول رہے ہیں، کیونکہ ان کی تو اوقات اتنی ہے کہ یہ عمران خان سے ملاقات نہیں کرا سکتے، اور پھر یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان کے جو ساتھی تھے وہ جیلوں میں سڑ رہے ہیں، نوجوانوں میں جا کر مقبول ہونے کی جو ہے نا وہ کوششیں کر رہی ہے۔ اور انہی نوجوانوں نے 8 فروری کو تم لوگوں کے ووٹوں پہ، پرچیوں پہ تھوکتے ہوئے کروڑوں نوجوانوں نے عمران خان کو ووٹ ڈالے۔ یہ خیال کیا آپ نے نوجوانوں کا؟ کیا اب آپ نوجوانوں کو کہہ رہی ہیں کہ جی وہ دیکھیں نا، آپ جلد سے جلوس نہ کیا کریں، آپ احتجاج میں نہ جایا کریں، وہ دیکھیں نا جی احسان نیادی کیا اور وہ جیل میں سڑ رہا ہے۔ بی جیل میں سڑنا بھی کسی کا جو ہے نا وہ کام ہوتا ہے۔ علی کا پوتا اور حسین کا بیٹا وہ بھی دمشق کے جیل میں رہا، لیکن کاز کیا تھا؟ تم لوگ گندی نالی کے کیڑے، تم لوگ پراپرٹیوں والے، پناما والے، دبئیوں والے، تم لوگ حرام کا مال کھانے والے، تم لوگوں کو کیا پتا قید کیا ہوتی ہے، کاز کیا ہوتا ہے، نظریہ کیا ہوتا ہے، اصول کیا ہوتا ہے۔ بہرحال خبریں اور بھی ہیں، آپ لوگ جو ہے نا ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔